اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم نبی کی تمام آل پاک پر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، باب العلم آفیشیل کے ناظرین کی فرمائش کے مطابق ایک عمل ایسا آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ایک وہ آسان وظیفہ، آسان عمل جس کو پڑھے لکھے، بغیر پڑھے لکھے، بچے، مرد، عورتیں سب کر سکتے ہیں، بہت آسان وظیفہ، اور وہ وظیفہ جو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتایا۔ میں آپ کو کسی عام ڈاکٹر یا کسی طبیب یا حکیم کا نسخہ آپ تک پہنچاؤں تو آپ ہو سکتا ہے کہ وہ فائدہ مند نہ ہو، کسی کے لیے فائدہ مند ہو، کسی کو ریشن کر سکتا ہے، لیکن یہ اس محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا فرمان ہے۔ وہ آقا، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے جو بہت زیادہ غریب تھے، تنگ دست تھے، قرض میں دبے ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرض میں دبا ہوا ہوں، تنگ دست ہوں، کافی کوششیں کی، کافی محنتیں کی، لیکن قرض سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ میں چاہتا ہوں کہ 2 وقت کا کھانا مجھے سکون سے مل جائے، اور میں آپ کی بارگاہ میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابی، 3 کام تم کر لیا کرو، تمہارے گھر کی برکت، تمہارے گھر پر سکون، قرض سے نجات، تنگ دستی سے نجات، خوشحالی کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ آقا کہہ رہا ہے جس نے جو کہہ دیا وہ حق ہے۔ زمانہ الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی فرمان کے حق ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم فرمایا، صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے اس صحابی کو تنگ دست دیکھا، لیکن جب آقا کے اس فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ہم نے خود دیکھا کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں بھر بھر کے جھولیاں لوگوں کو خیرات تقسیم کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور ان کا رزق کم نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ عمل کیا ہے، وہ 3 کام کیا ہے جو سرکار نے اپنے پیارے صحابی کو بتلائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابی جب گھر میں داخل ہویا کرو تو سلام کیا کرو، گھر والوں کو سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، بلند آواز سے سلام کرو۔ دوسرا کام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو سلام کرو، سلام کے بعد مجھ پر سلام پڑھو، درود و سلام پڑھو، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ آقا فرماتی ہے اس سورت کو 1 مرتبہ کر لیا کرو۔ یہ 3 کام آپ کرنا شروع کر دیں، تمہارے گھر کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ اور میں آپ کو پریکٹیکلی طور پر بتاتا ہوں کس طرح سے ہمیں 3 کام کرنے ہیں۔ جیسے میں ہوں، گھر میں داخل ہوا، تو جب گھر میں داخل ہوں تو زور سے کہوں السلام علیکم، اور اس کے بعد آہستہ سے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ کرنا شروع کر دیں۔ ایسا ہو کہ آپ گھر میں داخل ہو اور آپ کو یاد نہیں آیا، آپ سوچنے لگے یار جو کام عمل تھا میں نے کیا نہیں، تو آپ پھر باہر جائیں، پھر دوبارہ داخل ہو، پھر پڑھیں آپ۔ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کو ملے ہر ایک کو یہ عمل بتائیں کہ بھائی گھر میں داخل ہوا کرو، یہ 3 کام کر لیا کرو، گھر میں برکتیں آئیں گی۔ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ باب العلم آفیشیل کے ذریعے یہ نوٹیفیکیشن جب آپ تک پہنچے تو آپ کے جتنے بھی متعلقین ہیں، جتنے بھی آپ کے فرینڈز ہیں، دوست احباب ہیں، سب کو آپ یہ پیغام پہنچا دیں کہ بھائی گھر میں داخل ہوا کرو تو یہ 3 کام کر لیا کرو۔ پہلی بات، جب آپ سلام کریں گے اور سلام کریں گے تو سلام کا جواب ثواب ملے گا، نبی پر درود و سلام پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جب قل شریف پڑھیں گے، سرکار فرماتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل پڑھا پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ 1 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، گھر میں داخل ہوئے، 10 پارے پڑھنے کا ثواب آپ کو ملا، تو گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب،
اور جب آپ اس کو دوسروں کو شیئر کریں گے، دوسروں کو پہنچائیں گے، جتنوں کو بھی آپ شیئر کریں گے تو جتنے لوگ اس کام کو کرنا شروع کریں گے، میرے نبی فرماتے ہیں تم دوسروں کی بھلائی میں لگ جاؤ، تمہاری بھلائی خود ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔